وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے دونوں ججز سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلف لیا۔ آئینی عدالت آج سے مقدمات کی سماعت کا آغاز کرے گی۔ جنگ مسلط کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خبردار کر دیا۔ ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو، کہا مسلمان سپاہی جنگوں میں دشمن پر ریت پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی، ہمارا بھی یہی جذبہ تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ اچ شریف کے قریب بس کی پیٹرولنگ موبائل کو ٹکر، موٹر وے پولیس کے 2 افسروں سمیت 3 اہلکار جاں بحق، شناخت محمد مشتاق، ناصر عباس اور اسامہ کے نام سے ہوئی، بس ڈرائیور فرار۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 484 ریکارڈ، گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور لودھراں بھی شدید متاثر۔ سری لنکا کلین سویپ، پاکستان نے ون ڈے کرکٹ میں دھاک بٹھا دی، ہوم گراؤنڈ پر مسلسل دوسری سیریز اپنے نام کر لی۔ تیسرے ون ڈے میں مہمان ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست، گرین شرٹس نے 212 رنز کا ہدف 45ویں اوور میں حاصل کیا۔ محمد رضوان کی ناقابل شکست 61 رنز، وسیم جونیئر 3 وکٹیں لے کر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں بھارت کو شکست، پاکستان شاہینز نے 137 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں پورا کیا۔ ماں صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 2 کامیابیوں کے ساتھ پاکستان شاہینز کا گروپ بی میں پہلا نمبر۔ جنگ مسلط کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خبردار کر دیا۔ ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو، کہا مسلمان سپاہی جنگوں میں دشمن پر ریت پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی، ہمارا بھی یہی جذبہ تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 248 ریکارڈ، گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور لودھراں بھی شدید متاثر، کراچی کا 187 AQI کے ساتھ چوتھا نمبر۔ M5 اوچ شریف کے قریب بس کی پیٹرولنگ موبائل کو ٹکر، موٹر وے پولیس کے 2 افسروں سمیت 3 اہلکار جاں بحق، شناخت محمد مشتاق، ناصر عباس اور اسامہ کے نام سے ہوئی، بس ڈرائیور فرار۔ کپتان شاہین آفریدی نے جیت کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دے دیا، کہا رضوان اور بابر ریڑھ کی ہڈی، بابر اعظم کی سینچری کا سب کو انتظار تھا، محمد رضوان کا دونوں میچز فنش کرنا خوش آئند ہے۔ فتح کے بعد ICC ون ڈے رینکنگ میں شاہینوں کی 4تھی پوزیشن مستحکم۔ کرکٹ کے میدان میں گرین شرٹس کا ڈبل دھمال، ایک ہی روز میں 2 زبردست کامیابیاں، قومی ٹیم سری لنکا اور رائزنگ سٹارز نے بھارت کو دھول چٹا دی۔ دوحہ میں جاری ایشیا کپ میں یک طرفہ مقابلہ، پاکستان شاہینز نے 137 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں پورا کیا۔ ماز صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس، ناقابل شکست 50 سکور کی، 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، 2 کامیابیوں کے ساتھ پاکستان شاہینز کا گروپ بی میں پہلا نمبر۔ پاکستان امن پسند ملک، جنگ مسلط کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خبردار کر دیا۔ ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان سپاہی جنگوں میں دشمن پر ریت بھی پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی، ہمارا بھی یہی جذبہ تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ ایوان صدر میں شاہ اردن کے اعزاز میں ظہرانا اور ایوارڈ دینے کی تقریب، شرکا نے بھارتی جارحیت کے جواب میں تاریخی فتح پر آرمی چیف کی بھرپور پذیرائی کی۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا، ادارے کی ساخت، استعداد اور مصنوعات پر بریفنگ، شاہ عبداللہ دوم کی ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج بھی آمد، مشقیں دیکھی، اسپیکٹرم وارفیئر کی صلاحیتیں اور کثیر المقاصد ڈرونز کے استعمال کا شاندار مظاہرہ، شاہ اردن نے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مہارت کی تعریف کی، فیلڈ مارشل کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ سے نوازا۔ سید عاصم منیر نے کہا پاکستان فوجی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے دورہ دونوں ملکوں کی دوستی اور امن و ترقی کے مشترکہ عزم کی مضبوط علامت قرار دیا۔
اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے ایوان صدر آمد پرتپاک کا استقبال کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول عسکری حکام کی شرکت۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ حمایت کا اعادہ، دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جنگ میں بہترین قیادت کی، فتح سے دنیا میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سے زیادہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کا حقدار کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پی ٹی آئی دور میں جادو ٹونے سے حکومت چلائی جاتی تھی، استعفے دینے والے ججز کے ضمیر پہلے جاگ جاتے تو ہمیں خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا۔ نواز شریف یا میں نے کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہ مکافات عمل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل راٹھور کو مزید 2 وزراء کی حمایت مل گئی۔ دیوان چغتائی اور تقدیس گیلانی پی پی کیمپ میں شامل۔ انوار الحق کا عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ بھارت کا دلی دھماکے کے ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ این آئی اے کے مطابق کشمیری شہری عامر راشد علی کو دلی سے حراست میں لیا گیا۔ ملزم مبینہ خودکش بمبار ڈاکٹر عمر النبی کا ساتھی تھا، جو پلوامہ کی الفلاح یونیورسٹی فرید آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔ عمر کی شناخت فورنزک رپورٹ سے ہوئی۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ گجرانوالہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 724 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد، راولپنڈی اور لودھرا بھی شدید متاثر۔ لاہور 199 AQI کے ساتھ دنیا میں تیسرے اور کراچی میں چوتھے نمبر پر۔ چینی 200 سے اوپر دے رہے ہیں، چیکنگ وغیرہ کرے تو پھر ہوگا۔ مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھتی جاتی، ہم غریب کیا کریں۔ چینی کچھ تو دے ہی نہیں رہے، اور جہاں سے مل بھی رہی ہے ایسی مل رہی ہے جیسے باریک کو آٹا نہیں ہوتا۔ چینی ہے، دکاندار بیچ نہیں رہے، 200 روپے کے کلو کے، 210 روپے کے دے رہا ہے، 200 روپے دے رہا ہے۔ مہنگائی کی آگ چینی کی مٹھاس چھیننے لگی۔ کرشنگ شروع نہ ہونے سے چینی مزید مہنگی۔ لاہور میں قیمت 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ فیصل آباد میں 230 سے اوپر۔ پنجاب حکومت کا شوگر ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار، مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملوں کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکے، مزید 2 زخمی، دم توڑ گئے، اموات کی تعداد 9 ہو گئی۔ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج۔ فیکٹری مالک اور پارٹنرز نامزد۔ گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے، مالک کے جھلس کر جاں بحق ہونے کا خدشہ۔ پولیس نے کئی دکانیں اور ایک فیکٹری سیل کر دی۔ دھماکے میں جاں بحق وارث ماں باپ کا اکلوتا سہارا، ملازمت کا پہلا دن ہی آخری بن گیا، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کی قسمت بدل گئی۔ خوبصورت لاؤنج، خودکار سیڑھیاں اور فری وائی فائی لگ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج جدید سہولیات اور نئی ٹرین کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں ریلوے ٹریکس کو بہتر کرنے کا کام جاری ہے، 4 سے 5 سال لگیں گے۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام، بنگلہ دیشی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ڈھاکہ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، مختلف شہروں میں عوامی لیگ کے پر تشدد مظاہرے اور جلاؤ گھیراؤ، 10 افراد گرفتار۔ مقامی میڈیا کے مطابق جرم ثابت ہونے پر حسینہ واجد کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، 72 گھنٹوں میں مزید 17 شہادتیں۔ 10 اکتوبر کے بعد اموات کی تعداد 266 تک جا پہنچی۔ غزہ میں سردی اور بارش نے مشکلات بڑھا دیں، خیموں میں زندگی گزارنا امتحان۔ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے حملے جاری، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، ایک بار پھر فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت۔ روس کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا ریپبلکن پارٹی پابندی کا بل تیار کر رہی ہے، ایران بھی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کے امیگریشن قوانین میں بڑے پیمانے پر تبدیلی، سیکرٹری داخلہ شبانہ محمود آج اصلاحات کا اعلان کریں گی۔ سیاسی پناہ کا دورانیہ 5 کے بجائے 2.5 برس، مستقل رہائش کے لیے 20 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔
کام کرنے کے قابل افراد مالی مدد سے محروم رہیں گے. نئے قوانین سے پہلے سے موجود سیاسی پناہ گزین متاثر نہیں ہوں گے.